کیا امریکی جمہوریت خطرے میں ہے؟ پاکستان میں تو ہمیشہ جمہوریت خطرے میں ہی رہی ہے، لیکن ان دنوں جو خبریں امریکہ سے آ رہی ہیں ان کے مطابق وہاں بھی جمہوریت خطرے میں ہے۔ امریکی انتخابات کا زور و شور ہے اور اس دوران وہاں حالات کوئی بہت اچھے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں میڈیا میں یہ بحث ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے کہ امریکی جمہوریت خطرے میں ہے۔ ہم یہاں کرپشن کو رو رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقت کی حیثیت رکھنے والے ملک امریکہ میں کرپشن انتہا کو چھو رہی ہے اور امریکیوں کی بڑی تعداد کرپشن سے تنگ ہے۔ امریکہ میں بھی ہونے والے سروے یہی بتا رہے ہیں کہ حکومت میں آنے والے لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں یا اپنے ہی لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور انہی کے کام کرتے ہیں۔ کالج کے اشتراک سے ہونے والے عوامی سروے کے مطابق امریکی جمہوریت خطرے میں ہے، لیکن امریکہ میں جمہوریت کا دشمن کون ہے، اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے میں ووٹرز ناکام نظر آتے ہیں۔ امریکی ووٹرز سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کی نمائندگی کرنے میں امریکی حکومتوں کی کارکردگی بہت خراب رہی ہے۔ سیاسی منظرنامے میں بہت تفریق ہے اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر بالکل اعتماد نہیں کرتی۔ تاہم ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں کے ووٹرز کا اس بات پر اتفاق سامنے آیا ہے کہ ملک میں کرپشن ایک ناسور ہے۔ 62% کا کہنا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ صرف اپنے اور اشرافیہ کے لیے کام کرتی ہے۔ 58 ووٹرز کی رائے میں ملک کے مالی اور سیاسی نظام کو بڑی تبدیلی یا مکمل تبدیلی کی ضرورت ہے۔ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے ووٹرز اور آزاد ووٹرز کی تقریباً 80% تعداد کا کہنا ہے کہ 5 نومبر کے صدارتی انتخابات کے نتائج بالکل ٹھیک ہوں گے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ 2020 کے انتخابی نتائج پر مسلسل سوال اٹھا رہے ہیں۔ سروے میں میڈیا کے حوالے سے پریشان کن اشارے ملے۔ صرف 21% ووٹرز نے کہا کہ مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا جمہوریت کے لیے اچھے ہیں، جبکہ 51 سے 55% نے انہیں برا کہا۔ اس سروے سے ایک دن پہلے شائع ہونے والی قومی رائے شماری میں پتہ چلا کہ ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کی مقبولیت 48% ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن 46% سے بڑھ کر 48% ہوئی۔ سیاسی ماہرین کے خیال میں شاید اسی لیے کیملا ہیرس کی مہم اپنے ابتدائی پر امید بیانات سے ہٹ کر اب مسلسل یہ پیغام دے رہی ہے کہ ٹرمپ کی کامیابی امریکہ کو فاشزم کی تاریکی کی طرف لے جا رہی ہے۔ امریکہ کی سیاسی تاریخ میں انتخابات کا عمل نہ صرف اس ملک کی داخلی سیاست کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ یہ عالمی سطح پر بھی بے شمار اثرات مرتب کرتا ہے۔ امریکہ کی جمہوریت کی بنیاد 1788 میں رکھی گئی جب پہلی بار الیکٹورل کالج کے ذریعے صدر کا انتخاب کیا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک امریکی انتخابات نے دنیا بھر میں جمہوری روایات اور سیاسی تبدیلیوں پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ امریکی انتخابات کے دوران امیدواروں کے نظریات، پالیسیاں اور ان کے ممکنہ اثرات دنیا بھر کے ممالک کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ جب کوئی نئی حکومت اقتدار میں آتی ہے تو اس کی خارجہ پالیسی کا براہ راست اثر عالمی معاملات، تجارت اور امن و امان کی صورتحال پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر 2008 میں براک اوباما کی انتخابی مہم نے دنیا بھر میں ایک نئی امید کی کرن جگائی، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں۔ اوباما کی انتظامیہ نے عالمی مسائل جیسے کہ ماحولیاتی تبدیلی اور بین الاقوامی تعاون کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا۔ اسی طرح 2016 کے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی نے عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال پیدا کی۔ ان کی امریکہ پہلے کی پالیسی نے معتمد بین الاقوامی معاہدوں سے دستبرداری اور تجارتی سطح پر محاذ رائے کا آغاز کیا، جس نے دنیا کے کئی ممالک کی معیشتوں پر منفی اثر ڈالا۔ اس طرح کے فیصلوں نے بین الاقوامی تعلقات میں تناؤ بڑھایا اور دیگر ممالک کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مشکل بنا دیا۔ امریکہ کے انتخابات کا اثر نہ صرف خارجہ پالیسی پر ہوتا ہے بلکہ یہ دنیا بھر کی معیشت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جبکہ امریکی معیشت مستحکم ہوتی ہے تو عالمی معیشت بھی اس سے مستفید ہوتی ہے، اور جب امریکی معیشت کو چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے تو دنیا کے دیگر ممالک کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکی انتخابات عالمی انسانی حقوق کی تحریکوں کے لیے بھی ایک محرک بن سکتے ہیں۔ جب کوئی صدر انسانی حقوق کی بات کرتا ہے تو اس کے اثرات دنیا بھر میں محسوس کیے جاتے ہیں اور یہ دوسرے ممالک کے رہنماؤں کو بھی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہر انتخابی دور میں اٹھنے والے سوالات اور چیلنجز نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک آغاز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں امریکی انتخابات کو صرف ایک سیاسی عمل کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ایک عالمی نظریے کے طور پر بھی سمجھنا چاہیے جو دنیا کی مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آخر میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا کلام: متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، حجاب اکسیر ہے آوارہ کوئے محبت کو، میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، یہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی، میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معائنے کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔